جی السلام علیکم خلیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم خیریت سے ہیں؟ السلام، ٹھیک ٹھاک کیسے ہیں؟ ہیں؟ مزے میں ہیں؟ الحمدللہ۔ افسانہ زندگی کا میں خوش آمدید۔ آپ کا میں شکریہ، آپ سوچ نے موقع دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کا تعارف میں کن الفاظ میں کرواؤں، کیونکہ آپ کی زندگی کے اتنے رخ ہیں، اور جس میں ماشاءاللہ آپ ایک اچھے براڈ کاسٹر بھی ہیں، اچھے شاعر بھی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنی شراکت بطور شاعر نہیں چاہتے ہیں، لیکن آپ ایڈورٹائزنگ کی ایجنسی سے بھی رہے ہیں، صحافی بھی رہے ہیں، عامل صحافی بھی رہے ہیں۔ زندگی کے اتنے رخ کہ مجھے مہتاب چننا یاد آ گئی۔ اور مجھے بھی یاد آ گئی اپنی مسکراہٹ اور دوپٹے سمیت۔ مہتاب چننا مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ ایک دفعہ وہ انٹرویو لے رہی تھی کسی کا، تو ان کے پاس کاغذ آیا، انہوں نے پڑھنا شروع کیا کہ آپ ایک اچھے رائٹر بھی ہیں، آپ ڈرامہ بھی کرتے ہیں، آپ کامیڈی کرتے ہیں، آپ یہ بھی کرتے ہیں، آپ وہ بھی کرتے ہیں، آخر آپ چیز کیا ہیں؟ تو اس نے بڑے شرما کے سر جھکا گیا کہ چیز تو آپ ہیں، میں تو ناچیز ہوں۔ یہ عمر شریف تھا، عمر شریف، جی جی۔ تو میں ایسے کا چیز تو آپ۔ تو میں آپ سے یہ جرات نہیں کر سکتا یہ کہنے کی کہ چیز تو آپ ہیں۔ آپ خود ہی بتا دیجئے آپ کی زندگی، بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں فارغ رہتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھ لیں گے کہ آپ کے ماشاءاللہ جو زندگی کے جتنے رخ ہیں۔ ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہمیشہ بزرگوں سے، کیونکہ انہی کی دعائیں ہیں اور جو ہمارے ساتھ چلتی ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگ۔ تو ذرا کوئی بتائیں گے اپنے بزرگوں کے بارے میں؟ جی ضرور، اور میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اس کے حبیب کے صدقے میں۔ مجھے میرے بزرگ جن سے میرا خونی رشتہ ہے، اور میرے اساتذہ جن سے میں نے علم حاصل کیا ہے، بہت باکمال، بے مثال اور لاجواب لوگ۔ ہمارا خاندانی پس منظر یہ تھا کہ ظاہر ہے میرے حیدرآباد دکن سے میرے والدین کا اور میرے بزرگوں کا تعلق ہے۔ اچھا، تو جی ہاں، میرے والد نے جو ہے منشی فاضل اور عالم فاضل کیا تھا، جی جی جی، اور دادا میرے جو تھے وہ وہاں پہ تعلق دار تھے۔ اچھا، تو ہمارے گھر میں میرے 4 چچا تھے، ہاں، چاروں کا انتقال ہو چکا ہے، والد کا بھی۔ تو ادب کا اور مذہب کا بہت عمل دخل تھا، جی جی بہت زیادہ۔ تو مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں کلاس 7 میں تھا، جی، بی وائی جے اسکول، بہادر راجنگ اسکول، ہاں اور ہاں وہیں ہاں ہاں حیدرآباد ہاں کالونی میں ہم رہتے تھے۔ ہاں، تو وہاں پر خواجہ معین الدین وہاں پہ جی بڑے جی سرگرم جی ہوتے تھے۔ بالکل، جی جی، ہاں تو اس وقت میں جب کلاس 7 میں تھا، تو ہمارے گھر کے دیوان خانے میں، ہاں، ہم جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، ہم 5 بھائی، میرے والد اور ان کے 4 بھائی ساتھ جی، رہتے تھے۔ میری دادی بھی حیات تھی، دادا کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو سردیوں میں خاص طور پہ جو ڈرائی فروٹ اور چائے کے ساتھ بیت بازی کی محفل جمتی تھی، اچھا، تو وہ میرے ذہن سے وہ نقوش مٹتے نہیں ہیں، اس لیے کہ میرے والد، میرے 4 چچا اور میرے چچا کے 2-3 دوست، یہ سب کے سب وہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے، سخن شناس اور سخنور لوگ تھے۔ تو اس وقت مجھے بیبی آف دی ٹیم کے طور پہ، کیونکہ حافظہ اچھا تھا، چچاؤں کی کاپیوں سے یاد کر کر کے رٹا لگا کے شعر بہت یاد تھے، اور پھر وہ استادانہ پینترے بھی تھے کہ واؤ پہ توڑنا ہے اور سے پہ توڑنا ہے اور ٹے پہ توڑنا ہے تاکہ مخالف کو ہرا دے۔ تو وہ محفلیں جو جمتی تھی، پھر وہ انداز یہ تھا، میرے والد نے مجھے بتایا کہ تمہارے دادا جو تھے وہ تخت پہ بیٹھ جاتے تھے، اور یہ دونوں تمہارے جو چچا ہیں، یہ جو چھوٹے والے، یہ ان کے نیچے فرش پہ بیٹھ جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر پڑھنے کا جو انداز ہوتا تھا کہ میرے ایک چچا کا انہوں نے کہا، وہ اس طرح سے شعر پڑھتے تھے: پانی کی واؤ پر ٹوٹنے والی ایک زمین تھی کہ مالے سو زغمہائے نہانی دیکھتے جاؤ۔ تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ۔ تو یہ جو دونوں مل کے پڑھتے تھے تو کہتے ہیں کمال کا ایک سما ہوتا تھا۔ تو وہ سارے طبیعت میں، مزاج میں وہ جو ایک ذوق تھا وہ آ گیا۔ اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ تعلی اللہ تعالیٰ بچائے اس سے، لیکن اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں میں ہمیشہ بیت بازی چیمپئن رہا۔ اچھا، اور بڑی معذرت کے ساتھ ایک جی سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی آپ کو وہ محفلیں، وہ بیت بازی یاد آتی ہیں یا ڈرائی فروٹ یاد آ جاتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں میرے چچا جو ہے وہ فوڈ انسپیکٹر تھے، اچھا، تو اس لیے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ محفلیں بہت یاد آتی ہیں۔ میں ایسی تذکرتاً ایک بات کر دیتا ہوں، میں نے بھی اپنے دوست کو، معین قریشی کو بھی کلیئر بتایا، میری دادی کے انتقال سے کوئی 15-20 دن پہلے جی، میں ان کے پاس بیٹھا، ان سے باتیں کر رہا تھا، تو کہنے لگے خلیل میاں ایک شعر سناؤں؟ میں نے کہا جی جی۔ کہنے لگے پسینہ موت کا آیا ذرا آئینہ تو لاؤ، پسینہ موت کا آیا ذرا آئینہ تو لاؤ، ہم اپنی زندگی کی آخری تصویر دیکھیں گے۔ یہ دادی نے سنا آپ کے؟ دادی نے سنایا 15-20 دن پہلے انتقال سے۔ تو یہ ہائے کمال، وہ بھی نقش ذہن کے اوپر رہ گیا کہ کمال کی چیز ہوتی تھی۔ اور وہ
ایک ابس کی ردیف تھی، تو اس کے اندر ہر شعر سے شروع ہوتا تھا اور سے پہ ختم ہوتا تھا. ارے باپ تو وہ رے. جہاں جہاں ہم نے وہ ایک مطلب بڑا مزہ ہوا، کراچی یونیورسٹی میں جو بیت بازی کا مقابلہ ہو رہا تھا، ایک طرف میں اور سلیم مغل تھے، دوسری طرف ذکیہ غزل اور عبید اللہ علیم کی بھانجی تھی سعدیہ بھتیجی، جو انتقال ہو گیا ان کا، وہ تھی. کتنی بڑی ٹیم تھی دونوں. 800 آڈیٹوریم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. اب اس میں 12 کا پوائنٹ چلا گیا، 1 کا پوائنٹ چلا گیا، اب 2.5 3 کا پوائنٹ چلنے والا ہے. تو میرا دوست دانش غنی مرحوم یونیورسٹی میں جو شہید ہو گیا، وہ پیچھے سے چڑھ کے میرے پاس آیا اور میرے کان میں کہنے لگا دھوبی پارٹ لگا پوائنٹ جانے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب سے پہ توڑنا شروع کر. وہ جو ہے یہی کیا. اور میں نے معذرت بھی کی مخالف ٹیم سے کہ دیکھیں، وہ جب آپ اس طرح کا کوئی تختی پڑھنے لگتے ہیں نا تو پھر معیار شعر کا وہ نہیں رہتا، پھر اس میں جو ہے ٹیکنیکل بات آ جاتی ہے. اچھا، حیدرآباد دکن کے اندر ماشاءاللہ اردو کا خاصا ماحول اور گھروں کی چیز تھی، اور کئی لوگوں سے میرے بات ہوا اتفاق سے، جو بلکہ ریسنٹلی آپ سے پہلے جو یہاں پہ تشریف رکھتے تھے خلیل الرحمن چشتی صاحب، یہ جی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب میں مطلب بالکل ابتدائی عمر میں مجھے شکوہ جواب شکوہ پوری یاد ہو گئی تھی، اور 7 سال کی عمر میں جو ہمارے استاد گھر میں پڑھانے آتے تھے انہوں نے مجھے 1000 اشعار لکھ کے دیے تھے جو مجھے زبانی یاد ہو گئے تھے. تو یہ جو ماحول تھا، جو میں نے آپ لوگوں سے گفتگو سنا ہے، بڑا رشک آتا ہے مجھے. عقیل صاحب کے سے گفتگو رہی، کافی لوگوں سے گفتگو رہی، تو بڑا اچھا ماحول تھا حیدرآباد دکن کا. آپ نے تو خیر نہیں دیکھا ہوگا وہ. ہاں میں نہیں دیکھا، لیکن بزرگوں میں وہ ثقافت، لیکن وہ ثقافت جو دیکھیے، جو انداز دیکھا ہے بات کرنے کا، اور جس طرح سے روایتوں کو اور محاوروں کو اور ضرب الامثال کو اور اشعار کو کوٹ کیا جاتا تھا، وہ ایک. اور پھر اور دوسری بات یہ تھی کہ میری دادی کو، میری والدہ کو، میرے والد کو، میرے سارے چچاؤں کو بہترین شطرنج کھیلنا آتا تھا. میرے بڑے بھائی کو بھی، اور 25 بھی کھیلتے تھے اس وقت، جو ایک کھیل ہوتا تھا. تو اس میں اس وجہ سے جو ہے شطرنج کھیلنا آ گیا. میرے بڑے بھائی تو بہت اچھے شطرنج کے کھلاڑی تھے مرحوم. اور تو یہ گھر میں جب کوئی تقریبات اگر ہوتی تھیں، کسی کی مہندی ہے، کوئی مایوں ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، تو پہلے سے آ کے عزیز و اقارب رہ جاتے تھے قریبی. تو اس میں جو رت جگے ہوتے تھے اور اس میں بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے، وہ کمال ہوتے تھے. زمانہ بدل گیا واقعی، زمانہ بدل گیا. بڑا خوشی ہوئی یہ سب جان کے. اور صحیح کی بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اینڈ پروڈکٹ کو تو پیچھے کافی اس کا ہوتا ہے. یہ چیز وہ نہیں ہے کہ آپ نے سوئچ آن کیا اور ایک آدمی بہت بڑا شاعر ادیب اینکر پرسن بن گیا، بلکہ بزرگوں کی دین ہوتی ہے اور کافی ماحول کا اثر وہ کافی ہوتا ہے. تو کچھ آپ نے بتا دیا کہ مجھے کہ آپ نے بہادر یار جنگ اسکول سے تعلیم حاصل کی، میٹرک کیا، شروع سے تعلیم حاصل کی. کوئی اچھے استاد یاد آتے ہیں اس دور کے آپ کو؟ جی ایک نہیں کئی استاد جنہوں نے، ایک تو بہت زیادہ جنہوں نے میری تربیت کی وہ تھے ہمارے استاد الیاس فاروقی صاحب. جی وہ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس میں انوالو ہوتے تھے. جی ان کا جو خط تھا بہت خوبصورت تھا، ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی تھی، حافظہ بہت اچھا تھا. تو وہ جو ہے ایک خاص نگاہ کرم مجھ پہ رکھتے تھے تربیت میں. تو یہ جتنی بھی بیت بازی کی محفلیں ہوتی تھیں اور جتنی تقریری مقابلے ہوتے تھے، وہ مجھے لکھ کے دیتے تھے پوائنٹس. اور ان سے میرے دوسرے استاد ہادی صدیقی صاحب تھے، جنہوں نے شہریار دکن حیدرآباد دکن پہ کتاب لکھی ہے. وہ یعنی یہ میری کلاس 5 سے لے کے 10th تک جو 4 اساتذہ اردو کے خاص طور پہ میری زندگی میں آئے، الیاس فاروقی صاحب، ہادی صدیقی صاحب، معین الدین بیگ صاحب، یہ 3 کمال کے اساتذہ تھے. اور انگلش کے ہمارے جو استاد تھے وہ تھے طاہر صاحب، ان کا کمال تھا. شرف الدین صاحب جو بعد میں نیشنل کالج میں بھی رہے، پھر لندن چلے گئے، انہوں نے لنگوسٹک میں اس زمانے میں اور انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا تھا. تو اس چھوٹی سی ایک بس بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب گریٹ ایکسپیکٹیشنز ہماری کورس میں تھی، چارلز ڈکنس کا جو ناول تھا، تو اس میں نوٹس لکھوائے طاہر صاحب نے. آپ اس وقت کا اسٹینڈرڈ دیکھیے، تو انگریزی کے نوٹس لکھوائے اور اس میں اردو کا شعر حوالے کے طور پہ لکھایا. اچھا، جو ہم امتحانی کاپی میں لکھ کر آئے تھے. آخری منظر یہ تھا کہ جو پپ اور اسٹیلا جو 2 کردار ہیں ایکسپیکٹیشنز کے، پپ میں غریب بیک گراؤنڈ کا لڑکا تھا، اسٹیلا کو ایک بہت امیر اور مالدار عورت نے اڈاپٹ کیا تھا. تو ان دونوں کے درمیان ایک محبت کا رشتہ قائم ہو گیا تھا، لیکن جو اسٹیٹس کو تھا اس نے اسٹیلا کو کبھی جو ہے جھکنے نہیں دیا. تو آخری منظر یہ تھا کہ دونوں امتداد وقت کے بعد کہاں کہاں بچھڑنے کے بعد اسی مس ہیویشم کی حویلی میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، جہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو امراؤ جان ادا کا وہ آخری منظر یاد آ جائے گا، جس میں وہ جو ہے اپنے محلے میں واپس آئی ہے اور اس آم کے پیڑ کے پاس اور اس املی کے درخت کے پاس وہ کھڑی ہو کے اپنی یادیں تازہ کر رہی تھی. تو یہ دونوں کو نہیں پتا کہ ہماری آخری ملاقات اسی حویلی میں ہوگی. تو وہاں پر ان کی آخری ملاقات ہوتی ہے. تو اس پہ نوٹس دکھا کے طاہر صاحب نے آخر میں شعر لکھوایا فانی کا
کہ منزل عشق پہ تنہا پہنچے کوئی تمنا ساتھ نہ تھی. واہ. منزل عشق پہ تنہا پہنچے کوئی تمنا ساتھ نہ تھی, تھک تھک کر اس راہ میں آخر ایک ایک ساتھی چھوڑ گیا. تو آپ بتائیں میٹرک کے نوٹس میں اور اردو کا یہ شعر اس کے اوپر, اور اس کے بعد دوسرا پھر وہ تھا کہ اب نہ وہ میں ہوں نہ تو ہے نہ وہ ماضی ہے فراز, جیسے دو سائے تمنا کے سرابوں میں ملے. کیا بر وقت وہ اشعار تھے اور کیا اسٹینڈرڈ تھا ان پڑھانے والوں کا, تو وہ کمال. اور غضنفر علی خان صاحب بیسیکلی تو نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے, انگلش پڑھاتے تھے اور ہمارے جو پرنسپل تھے. تو یہ جو میرے اساتذہ کرام ہیں یہ ہمیشہ مجھے یاد رہتے ہیں. ماشاء اللہ. تو پڑھنے کا شوق تو آپ کو بچپن سے ہو گیا تھا, لکھنے کا شوق کب پیدا ہوا؟ اچھا بچپن, یہ پہلے پڑھنے کے شوق کی بہت اچھی آپ نے بات کی. تو ظاہر ہے گھر میں کتابیں تو بہت تھیں, والد کی, چچاؤں کی, دادا کی. اس پہ ایک سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ میرے والد نے جب تاج کمپنی چھوڑی تو انہوں نے اردو بازار میں کتابوں کی دکان کی. اچھا. تو اس میں جو ہے وہ اس میں زیادہ تر جو ہے مطلب درسی کتابیں تھیں, مطلب کورس کی کتابیں تھیں, لیکن ساتھ ساتھ کچھ ادبی ناول بھی اس میں رکھے ہوئے تھے. تو میں نے جب 8ویں جماعت کی چھٹیاں ہوئیں تو آپ کوئی تعلی نہیں, آپ 8ویں جماعت کی چھٹیوں میں نے قرۃ العین حضرت کا آگ کا دریا پڑھ لیا تھا, نسیم حجازی کے سارے ناول پڑھ لیے تھے, اس میں چغتائی کے, کرشن چندر کے, منٹو کے بیشتر افسانے پڑھ لیے تھے. اچھا, ابا کو پتا تھا کہ اب یہاں بیٹھتے ہیں عصمت چغتائی اور منٹو کو پڑھنے کے لیے؟ نہیں, عصمت چغتائی منٹو ان کے سامنے نہیں پڑھتا تھا اور ان کے سامنے جو دوسری کتاب میں نہیں پڑھ سکا, جس میں بہت ڈانٹ پڑی تھی کہ آئندہ تمہارے ہاتھ میں نہ دیکھوں. ہم انٹر کی چھٹیوں میں یادوں کی بارات پڑھ رہے جوش صاحب کی. تو یہ تھا. تو وہ اچھا صاحب نے کراچی اسٹیشنرز نام کی ایک کتاب مطلب یہ چھپ چھپ کے کام کرنے کا شوق بچپن سے ہی تھا؟ جی جی ہاں ہاں, کسی کو پتا نہ چلے. یہ تو ضروری ہے نا, مطلب یہ کہ زندگی کے کچھ گوشے خفیہ رہنے چاہیے. جی جی جی. تو جناب یہ تو آپ کے اسکول کی لائف اس طریقے سے ہوئی. یہ شاعری کا شوق, یہ رومانیت جو اپنے عروج پہ آئی جب آپ FM 100 میچ کے بعد میں باتیں کریں گے, کیا اسکول لائف میں بھی کوئی تھا وہ تھوڑا بہت؟ نہیں, اسکول لائف میں تھوڑا بہت تھا. میں جو ہے وہ ایک تصوراتی جان ہیلیا کی طرح, جب تو مجھے نہیں پتا تھا جان بھائی کا معاملہ, لیکن اس وقت میں ایک تصوراتی محبوبہ کے خط لکھتا تھا. اچھا. اور اس میں کیونکہ ناولز بہت پڑھے ہوئے تھے نا, تو وہ ایک ایسی لڑکی تھی کہ جو بیماری کے آخری مرحلے میں تھی, اور وہ مجھے مخاطب کرتی تھی جانے دل شکستہ کے نام سے. تو بڑا شوق تھا کوئی مخاطب کرے جانے دل شکستہ کیا کیا آپ کو؟ تو وہ خط کو جب 27-28 خط ہو گئے, اب ظاہر ہے وہ 9th-10th کا زمانہ تھا, میں کہاں چھپاتا اور کہاں رکھتا. ایک دن وہ امی کے ہاتھ لگ گئے اور انہوں نے میرے بڑے بھائی کو بلا لیا, وہ ان سے 5 سال بڑے تھے. کہنے اپنے بھائی کے کارنامے ملاحظہ فرمائے, یہ عشق فرما رہے ہیں, ابھی یہ میٹرک میں ہیں اور کوئی لڑکی ہنا ہے جو ان کو خط لکھتی. میں نے قسمیں کھائی کہ یہ میں ہی ہوں. وہ یاد ہے آپ کو قلم شوکت تھانوی کا قصہ جو؟ جی جی یاد ہے, بتا دیجیے وہ, کہ جو ان کا شیر پکڑے گئے تھے تو ابا یہ ناراض ہوئے تھے, اسی گلی میں جاتا کیوں ہے یہ؟ ہاں, اس گلی میں جاتا کیا, بالکل. اچھا, یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا نا. جب میں آپ کا اگلا سوال جو ہوتا کالج کا, میں نیشنل کالج میں انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن میں نے لیا, تو اس وقت جو ہے ہم لڑکوں کو خاص طور پہ نا خوب سے خوبصورت فائل رکھنے کا شوق ہوتا تھا. اچھا. خوب بازار میں فائل آتی تھی بہت اچھی, اس کے اندر شیشہ بھی ہوگا اور کنگھی بھی ہوگی. شیشہ بھی کنگھی بھی. یہ میں نے فائل کے پہلے صفحے پہ بہت شوق تھا, تو فراز صاحب کا شعر لکھا کہ اب تک نہیں, وہ کیا تھا, ایک عمر سے لذت گریا سے بھی, ایک عمر سے ہوں لذت گریا سے بھی محروم, ایک عمر سے ہوں لذت گریا سے بھی محروم, اے راحت جہاں مجھ کو رلانے کے لیے آ, پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ. جب لکھ دیا 2 دن بعد اس صفحے پر میرے لکھے ہوئے فراز کے اس کے شعر کے نیچے والد صاحب کی انتہائی پختہ رائٹنگ میں ایک شعر لکھا ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ کیا نصیحت تھی صاحب, واہ واہ واہ. اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ, شعروں کے انتخاب میں رسوا کیا مجھے. اچھا, ویسے نیشنل کالج کی کوئی ایجوکیشن تو نہیں تھی؟ تھی, کوئی ایجوکیشن تھی. تو انہوں نے کبھی پڑھا جن کو پڑھانے کے لیے آپ لکھتے تھے, ابا ہی پڑھ کے رہ گیا؟ نہیں, وہاں میں جو ہفتے لگ گیا پروفیسر انیس زیدی اور پروفیسر مکرم علی خان شیروانی کے. جی. یہ دونوں آپ کو پتا نگران امور طلبہ بھی تھے اور کمال کے لوگ تھے, خود اپنے زمانے کے بہترین مقرر. اور مکرم صاحب تو بہت کمال آدمی تھے, اور انیس زیدی ابھی بھی حیات ہے میرے استاد. تو ان دونوں نے فرسٹ ایئر میں جو ہے مجھے پکڑ لیا مباحثوں کے لیے, اور اتنا شوق ہو گیا. پھر میں, خلیل اللہ شبلی اور اخلاق احمد, ہم میں سے 2 پارٹنر بن کے اکثر جو ہے بین الکلیاتی مقابلوں میں جاتے تھے, مباحثوں کے ٹرافی اور انعامات بہت جیت کر آتے تھے. تو وہ یہ ہوا کہ پھر وہ فرصت اسی میں رہ گئی.
مباحثوں میں اور شاعری میں، اور یہ جو غیر نصابی سرگرمیاں تھیں. لیکن شاعری میں کوئی اچھا شکل جب نظر آتی ہوگی تو کچھ نہ کوئی شعر تو عروج ہوتا ہوگا نا آپ کے اوپر. یہ نہیں کسی ظاہر ہے، بالکل بالکل. یہ تو مطلب اگر شاعر حسن پرست نہ ہو ہاں تو پھر شاعر کس بات کا ہے وہ. تو شاعری کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں اچھا تو شاعری کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ کہتے یہ ہیں کہ آدمی شاعری میں وہ کچھ کہہ دیتا ہے کہ اگر نثر میں کہے گا تو ابا سر پھاڑ دے گا اس کا. بالکل صحیح ہے. شاعر جو لطیف اشارے شاعری میں ہوتے ہیں وہ تو وہ ایک خوشحال خان خٹک کے پشتو مجموعے میں کا اردو ترجمہ کسی نے کیا. یہ اسی میرے زمانے طالب علمی کی بات ہے. وہ جو آپ نے کہا کہ کیونکہ وہ پٹھان تھا، خوشحال خان خٹک تھا، تو اس کو جو ہے وہ درپردہ گفتگو کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا. تو اس کا پہلا شعر لٹ تھا مار. لٹ مار. پہلا شعر تھا کہ جب التجائے بوسہ کی محبوب تناس سے، یا اللہ. پھر بتاؤ. جب التجائے بوسہ کی محبوب تناس سے، اب ریشمی لب ہو گئے چسپیدہ باہم ناز سے. واہ تو واہ بھائی واہ. اب بیچارہ غالب تو یہ کہہ کے رہ گیا نا کہ غنچہ ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کے یوں، بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کے مجھے بتا کے یوں. تو یہ جو ہے یہ تھا کہ شاعروں اس سے باز تو نہیں آتے نا. تو یہ تو ہوتا ہے یہ لطیف اشارے بالکل. اور کیا فیض صاحب نے جو بات کہی ہے نا، میرا خیال ہے کہ شاعروں کے عشق کا معیار یہی ہونا چاہیے کہ اسی کو بات نہ پہنچے جسے پہنچتی ہو، ہے نا. نہیں وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. اور بات ایسے کہی جائے کہ ہر کوئی گماؤں کے مخاطب ہم ہی رہے. ہاں ہر ایک کو یہ گما کے مخاطب ہم ہی رہے. آئے ہیں. تو یہ آپ کا تھا شاعری کا شوق. جی اور جس میں شاعری میں ایک بڑا شوق یہ بھی تھا وہ خوبصورت چہرے جو کبھی شاید داد دے دیں مسکرا کے. داد دی بھی ہے ایسا نہیں ہے. تو شادی سے پہلے وہ سارا کلام تو ضائع کر دیا ہوگا آپ نے، ورنہ پھر حجت سننی پڑے گی آپ کو. نہیں، مجھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو شریک حیات ہے میری، میں نے اپنی کتاب پہ ایک جملہ لکھا تھا کہ بینا کے نام جو میری بہترین دوست ہے، اور حسن اتفاق سے نہیں بلکہ حسن انتخاب سے میری شریک حیات. الحمدللہ. یہ میں سمجھتا ہوں کسی پہ آپ اللہ سوچیں کے کتنا بڑا ظرف ہے. ایف ایم 100 سے 18 سال میں نے پروگرام کیا، رات 12 سے 4. اس پر تو میں نے ابھی آپ کی کلاس لینی ہے. تو اس وقت بڑا خراب کیا اپنے کراچی کی بیچاری نے کوئی بڑا خراب کیا اپنے کراچی کی لڑکیوں پہ. اس پہ الگ سے بات ہوگی پوری. تو یہ اس طریقے سے. اچھا بطور تعلیم آپ ٹاپر تھے، میڈیوکر تھے، یا بیک بینچر تھے؟ میں فرسٹ ڈویژنر تھا. ٹاپر تو میں نے ٹاپ تو نہیں کیا کبھی، لیکن اپنی کلاس 1 سے لے کے اور صرف کلاس 5 میں 4th آیا تھا. پھر تھرو آؤٹ میں اپنے دونوں ماسٹرز میں فرسٹ کلاس ہی کیا میں نے. ماشاءاللہ. پہلا غالب معیار میں اور دوسرا صحافت میں. دوسرا صاحب. اچھا دوسرا میں ہے. تو اس طریقے سے ایک نئی نئی جوانی آئی، نئے نئے اشعار آئے، نئی نئی غزلیں آئیں، اور نئے نئے چہرے سامنے آئے. تو نئی غزل پہ آپ کو سنا دو. یونیورسٹی میں جی ظاہر انٹر اس زمانے میں 17-18 سال کی عمر میں ہو جاتا تھا، اب بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا. تو جب اس وقت ایک نیشنل کالج کی طرف سے ایک مشاعرے میں گیا، تو ایک نظم تھی اور ایک غزل تھی الگ الگ مقابلوں میں، جن میں دونوں میں مجھے پہلا پرائز ملا تھا. تو اس میں ایک غزل تھی. جب میں نے یونیورسٹی گیا اور ہمارے جامعہ میں شائع ہوئی، تو ہمارے ایک سینئر ساتھی تھے وہاں پر، شبیر قریشی صاحب، بڑے کمال آدمی. بعد میں کئی انہوں نے ریسٹورینٹس اور ہوٹلس اور بڑی کیٹرنگ اور بہت بڑے دل والے آدمی تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ غزل جب میں چھپی تو ایک پرانی بات جیسے ہوئی تھی، کسی بڑے شاعر نے کسی لڑکے سے کہا تھا، تو مجھ سے کہنے لگے خلیل اللہ تم بچتے نظر نہیں آتے. میں کہا کیوں؟ کہنے لگے تمہاری غزل میں نے پڑھی ہے کہ میری خوشی پہ وہ روتا تھا، غم پہ ہنستا تھا، عجیب شخص میرے آئینے میں بستا تھا. واہ. انا کی دھوپ نے چہرے پہ جھریاں ڈالی، وگرنہ غنچہ یارس چٹک بھی سکتا تھا. کیا بات ہے یار یہ تو وہ تھا. اور ایک نظم تھی، وہ اردو لاء کالج میں ایک مقابلہ تھا، نظم کا عنوان تھا جو دیا گیا تھا احساس. تو وہ جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو میں نے مکرم صاحب کو دکھائی، فقیر احمد نذیر صاحب کو دکھائی، اور انیس زیدی کو دکھائی. کہنے یہی پڑھنا. اس پہ مجھے وہاں پہ بہت اچھے کراچی یونیورسٹی کے مختلف کالجز کے لوگ آئے ہوئے تھے، جن میں کافی لوگ تھے، بڑے نام تھے. تو وہاں وہ نظم میں نے ایک بھکارن لڑکی کا احساس لکھا تھا. اس پہ مجھے ملا تھا کہ میری آواز پہ کشکول کو بھرنے والوں، میرے پندار کی قیمت ہے تمہارے سکے. روح کے کرب کا احساس نہیں ہے تم کو،
ہیں میرے حسن کا معیار یہ سارے سکے. واہ. تو یہ شاعری بھی تو آخری سیگمنٹ تو آپ جی سے جی ہوگا جو لیکن میں انشاءاللہ کیا کوئی- کروں نا ابل ابل کے آتے رہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا آگے بڑھوں، میں نے کہا نا کہ آپ کی شخصیت کے بہت سارے رخ ہیں جس پہ کچھ ہم کیریئر میں بات کریں گے، اور غالباً آپ بطور شاعر اپنی شناخت چاہتے بھی نہیں ہیں، آپ کی اتنی شخصیت کی ڈائمنشن ساری ہیں. ایک آپ کی شخصیت کا رخ یہ بھی ہے کہ آپ ایک اچھے طالب علم بھی تھے، اور غالباً 79 سے لے کر ارلی 80s تک آپ کراچی یونیورسٹی میں اپنا اچھا وقت گزارا ہے. جی